نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان آیات کو شروع کرنے سے پہلے ذرا سا اس کا پس منظر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہاں سے لے کے یعنی آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 123 تک براہ راست ڈائریکٹ خطاب بنی اسرائیل سے ہے۔ بنی اسرائیل، اسرائیل کے لفظ کو سمجھیے۔ اسر کے معنی ہیں بندہ، عبد، سلیو۔ یہ دراصل عبرانی لفظ ہے، ہیبرو کا ورڈ ہے۔ اور ایل کے معنی ہوتے ہیں اللہ۔ اسرائیل کا مطلب ہوگا بندہ اللہ کا، جیسے ہم عربی میں کہتے ہیں عبداللہ۔ سمجھیے کہ عبداللہ کا ہیبرو ٹرانسلیشن ہے، عبرانی ترجمہ ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، ٹائٹل تھا۔ یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قرآن میں انشاءاللہ ہم ذکر پڑھیں گے، بی بی سارہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹے کی خوشخبری ملی تھی، اور ساتھ ہی یعقوب کی بھی خوشخبری ملی تھی کہ تمہارے یہاں بیٹا ہوگا، یعنی اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق کے بعد یعقوب، یعنی تمہارے بیٹے کے ہاں بھی بیٹا ہوگا، یعنی پوتے کی بھی خوشخبری ان کو دے دی گئی تھی۔ تو یعقوب، اس نام کے بارے میں بھی علماء نے کچھ اپنی آراء، کچھ اپنے اوپینینز پیش کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یعقوب نام ان کا اس لیے رکھا گیا کہ وہ عقب میں آئے، یعنی بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، عقب میں پیچھے سے آنے والے۔ اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا نام یعقوب اس لیے ہوا کہ وہ جڑواں تھے، ٹوینس تھے۔ بنی اسرائیل کی کتابوں میں آتا ہے کہ یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے پیدا ہوئے۔ پہلے عیسو پیدا ہوئے، ان کے بھائی تھے، جڑواں بھائی، ان کا نام تھا عیسو، اور عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے یعقوب پیدا ہوئے۔ تو ایڑی کو، ہیل کو عقب کہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے ان کا نام یعقوب ہو، واللہ عالم۔ یعقوب علیہ السلام فلسطین کے علاقے کنعان میں آباد تھے۔ ان کی 4 بیویاں تھیں۔ پہلی 3 بیویوں سے 10 بیٹے تھے، اور آخری بیوی سے 2 بیٹے تھے، یوسف اور بنیامین۔ اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ ہم سورہ یوسف میں پڑھیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے جو 10 بھائی تھے، انہوں نے یوسف علیہ السلام سے دشمنی کی اور ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ پھر وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور اپنے ساتھ ایجپٹ لے گئے، مصر لے گئے۔ وہاں لے جا کر یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ یہ تقریباً 1900 BC، 1900 قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ اب حالات کے اتار چڑھاؤ سے، مختلف ہائیز اینڈ لوز سے گزرتے گزرتے یہ ہوا کہ مصر میں یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے مقرب کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس کے دربار میں ایک بڑا مقام حاصل ہو گیا، امپورٹنٹ پوزیشن مل گئی۔ جس زمانے میں یوسف علیہ السلام کو عروج حاصل ہوا، ان کو وہاں پر فیم حاصل ہوا مصر میں، تو جو بادشاہت تھی مصر میں وہ مصری نہیں تھی، یعنی سنز آف دا سوائل کی حکمرانی نہیں تھی، بلکہ اس زمانے میں جو فیروز موجود تھے مصر میں، وہ دراصل عراق سے آئے تھے۔ عراق سے آ کر انہوں نے مصر کو فتح کیا تھا، اور نسل کے اعتبار سے وہ عربی تھے، عربی نسل کے تھے۔ تاریخ میں ان کو ہکسوس کنگز کہا جاتا ہے، چرواہے بادشاہ۔ تو وہ باہر سے آئے تھے، فورن ایلیمنٹ تھا، باہر سے آئے تھے مصر کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اپنی بادشاہت قائم کر لی تھی۔ اب کیا ہوا؟
کچھ عرصے کے بعد مصر میں فیمائن پڑ گیا، قحط پڑ گیا. اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام اور ان کے باقی 11 بیٹے کنعان سے ہجرت کر کے مصر میں آ کر آباد ہو گئے. مصر میں آئے، مصر میں آباد ہوئے. یہاں ان کو بہت باعزت حیثیت ملی، بڑا رسپیکٹ ان کو ملا. نائل ڈیلٹا کا سب سے فرٹائل ایریا، سب سے زرخیز زمین جشن کا علاقہ ان کو دیا گیا. جشن، جیم شین نون، جشن کا علاقہ ان کو دے دیا گیا. بڑا فرٹائل، بڑا زرخیز علاقہ تھا. تقریباً 150-200 سال یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور ان کی نسلیں عیش اور عشرت میں اور بہت لگژری میں انہوں نے زندگیاں گزاری. پھر یہ ہوا کہ مصر میں انقلاب آیا، ریولوشن آئی، اور اس فورن رول کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا، رد کر دیا. یہ جو باہر سے بادشاہ آئے تھے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور سنس آف دا سوئل کی یعنی مصریوں کی اپنی بادشاہی قائم ہو گئی. جو نسلی اعتبار سے مصری تھے، ایجپشنز تھے، وہ بادشاہ بن گئے. اب جب اس طرح کا اپہیول آتا ہے، اتار چڑھاؤ آتا ہے ملکوں میں، تو پرانے بادشاہوں کے جو چہیتے ہوتے ہیں ان کی تو پھر شامت آتی ہے. جو پچھلی حکومت کے ساتھ رہے ہوتے ہیں ان پر تو عتاب نازل ہوتا ہے. بالکل یہی بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا. یہ جو مصری بادشاہ بنے، مصری فرعون آئے، فیروز بنے، انہوں نے اب کیا کیا کہ بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، سلیوز بنا لیا. تقریباً 300 سے 400 سال یہ غلامی کی حالت میں رہے. سیویئر پرسیکیوشن ہوا، ظلم اور ستم ان پر ہوا. تقریباً 1300 قبل مسیح 1300 BC میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر مصر سے نکلے. ایگزوڈس ہوا، خروج ہوا. کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو شریعت عطا کی گئی. اب کیا ہوا؟ بنی اسرائیل ایک امت بن گئے، شریعت کے اور کتاب کے رکھنے والے بن گئے، پوزیسرز آف شریعہ ہو گئے. تو بنی کا مطلب ہوتا ہے بیٹے، بنین سے لفظ بنا ہے، بنی بیٹے. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، ان کا ٹائٹل تھا. بنی اسرائیل مطلب یعقوب کے بیٹے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے یہ امت بنی. امت بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی نسل تھی. ایک ہی خاندان تھا. تو کیا پتا چل رہا ہے ہم کو؟ اگر آپ مقابلہ کریں مسلمانوں سے، مسلمان جو امت ہے وہ ایک نسل نہیں ہے، ایک خاندان نہیں ہے، بہت ڈائیورسٹی ہے اس کے اندر. ہر طرح کے لوگ آ کر اس میں شامل ہوئے امت مسلمہ میں. کوئی عرب سے آیا، کوئی عجم سے آیا، کوئی ایران سے آیا، کوئی روم سے آیا، کوئی عربی نسل تھا، کوئی حبشی نسل تھا، کوئی ایرانی نسل سے تعلق رکھتا تھا، کوئی بنو ہاشم کے خاندان سے تھا، کوئی انصار سے تھا. ڈائیورسٹی تھی، مختلف لوگ تھے. اسلام کے اندر اس لیے بہت وسعت ہے. بنی اسرائیل یہ سب کے سب ایک خاندان تھے، ایک قبیلہ تھے. ان کی ٹرائبل مینٹیلٹی تھی، ان کی قبائلی ذہنیت تھی، اور اب تک بھی ہے. ان کے اندر نسلی تفاخر پایا جاتا ہے. دے پراؤڈ آف دیئر اینسیسٹرز. ان کے اندر ایک اپنی نسل پر، اپنے خاندان پر فخر کی کیفیت پائی جاتی ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ تھے ہی ایک ہی خاندان کے. ایک خاندان. دوسری چیز جو نعمت اور جو فضیلت ان کو دی گئی وہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر اور عیسیٰ علیہ السلام تک ان میں مسلسل انبیاء آتے رہے. تقریباً 1200 سال مسلسل ان میں انبیاء آتے رہے. نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں. ایک وقت میں بعض دفعہ 2 اور بعض دفعہ 3 انبیاء جو ہیں موجود رہا کرتے تھے. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانت بنی اسرائیل تسوسهم الانبیاء. بنی اسرائیل کی سیاست اور حکومت ان کے انبیاء کیا کرتے تھے. یعنی مورل لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ، اخلاقی سرداری اور سیاسی سرداری، دونوں چیزیں بنی اسرائیل کے انبیاء کیا کرتے تھے.
کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی فوت ہوتا تو دوسرا نبی آ جاتا تھا. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور خبردار رہو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، ہاں میرے خلیفہ ہوں گے اور بہت ہوں گے. تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے بنی اسرائیل تھے. ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور بھی بیٹے تھے جن کا نام اسماعیل علیہ السلام تھا. جتنے انبیاء آئے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کی نسل میں، وہ ایک برانچ میں آئے، خاندان کی ایک شاخ میں آئے، اور وہ شاخ تھی اسحاق علیہ السلام کی پروجنی، اسحاق علیہ السلام کی نسل. جو دوسرے بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، اسماعیل علیہ السلام، اس سارے عرصے میں ان کی نسل میں کوئی نبی نہیں آیا. یعنی بنی اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آیا اتنے عرصے، سارے انبیاء بنی اسرائیل میں آئے. تو بنی اسرائیل کو اس بات پر بہت فخر تھا کہ ہم ایک تو انبیاء کی اولاد ہیں، ہم میں ہزاروں نبی بھی آئے ہیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ آیا، جب آپ کو بھیجے جانے کا وقت آیا، یہ بنی اسرائیل انتظار میں تھے، منتظر تھے، ویٹ کر رہے تھے کہ اب آخری نبی آنے والا ہے. ان کی کتابوں میں، تورات میں وہ تمام پریڈکشنز، پیشن گوئیاں موجود تھیں جن کو پڑھ کر یہ پہچان گئے تھے کہ وہ وقت آ گیا ہے. ہم کہتے ہیں نا the time is ripe، اب وہ آخری نبی آنے والا ہے. کھجوروں کی سرزمین میں آئیں گے، یتیم ہوں گے، کیا حالات ہوں گے، سب ان کے علماء جان گئے تھے کہ اب جو ہے وہ وقت آ گیا اور آخری نبی آنے والے ہیں. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں تشریف لائے تو یہ لوگ قبول نہ کر سکے، ایکسیپٹ نہ کر سکے. ریزن کیا تھا؟ اینسیسٹرل پرائیڈ، نسلی تفاخر. وہ تو بنی اسماعیل کو، جو عرب کے لوگ تھے، ان کو بڑا گھٹیا سمجھا کرتے تھے. حیران ہو گئے کہ یہ نبی ان میں کیسے آ گئے. تو یہ بات پہچان تو گئے کہ ہاں نبی ہیں، یہ یاد رکھیے. ایکسیپٹ کر لینا اور ہے، قبول کر لینا اور چیز ہے، پہچان لینا اور چیز ہے. ریکگنائز کر گئے کہ ہاں یہ نبی ہیں، ایکسیپٹ نہ کر سکے. پہچان گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، لیکن قبول نہ کر سکے. نہ صرف قبول نہ کیا بلکہ الٹے دشمن ہو گئے. بنی اسرائیل کے اس زمانے میں 3 قبیلے مدینے میں آباد تھے. اب مسلمان ہجرت کر کر مدینے آ گئے. جب مدینے آ گئے تو مدینے آ کر اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا، ان کو ایڈریس کیا. جو 5واں رکوع ہم پڑھیں گے، 5th رکوع، اس رکوع میں بنی اسرائیل کو پرزور دعوت ایمان دی گئی ہے. انویٹیشن ٹو ایکسیپٹ فیتھ اپیل کی گئی ہے. اور جو باقی 9 رکوع ہیں، جو باقی 9 رکوع ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا کہ کیا کچھ دیکھو میں نے تم کو دیا. اور ان نعمتوں کے جواب میں جو انہوں نے ایٹیٹیوڈ دکھایا، جو بنی اسرائیل نے رویہ اختیار کیا، اس کا ذکر آئے گا. کیوں آئے گا؟ کیوں بتایا جائے گا کہ نعمتوں کے ساتھ بنی اسرائیل نے کیا سلوک کیا؟ کوئی ان کی بے عزتی کرنا یا حقارت سے بات کرنا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو آئینہ دکھا دیا جائے کہ اے مسلمانوں، اب تم پر بھی اللہ کی نعمتیں برسیں گی، اب تم کو بھی شریعت دی جائے گی، تم کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزادی دے دی ہے. تو اب دیکھنا ہے کہ تم کیا کرتے ہو. اور عبرت کے لیے بھی واقعات سنائے گئے ہیں، مورل لیسنز ہیں ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے. اور وہ عبرت یہ ہے کہ ایک قوم جس کو اللہ نے اپنی کتاب، اپنی شریعت دینے کے لیے سلیکٹ کر لیا ہو، منتخب کر لیا ہو، وہ جب کتاب کا اور شریعت کا حق ادا نہیں کرتی، آسانیاں پسند کرنے لگتی ہے، کاہل اور لیزی ہو جاتی ہے،
تو اللہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے. اور کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ بس بنی اسرائیل کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جو سلوک کرنا تھا وہ کر لیا اور ہم مسلمان اب جو مرضی کرتے رہیں، ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں آئے گا. نہیں، اللہ متعصب نہیں ہے، اللہ پریجوڈسڈ نہیں ہے. اللہ کی وفاداریاں، محبتیں، چاہتیں کسی خاص قوم، کسی خاص نسل کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں. اللہ کی سنت سب پر ایکولی اپلیکیبل ہے. اللہ کا طریقہ سب پر نافذ عمل ہوتا ہے. جو جیسا سلوک کرے گا اس کے بدلے میں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق سلوک کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک نے غلط کام کیا اس کو تو سزا دے دی جائے اور دوسرا غلط کام کرے اس کو کچھ بھی نہ کہا جائے. یہ تو اللہ کے انصاف کے خلاف ہے بات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہ تم بھی آخرکار پچھلی امتوں ہی کی روش پر چل کر رہو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہیں تو تم بھی اسی میں گھسو گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ یہود و نصارہ مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا اور کون؟ ایک اور حدیث میں مضمون آتا ہے کہ ایسی مشابہت تمہاری ہو جائے گی پچھلی قوموں سے جیسے کہ ایک جوتا دوسرے جوتے جیسا ہوتا ہے. تم سب کچھ وہی کرو گے جو انہوں نے کیا تھا. یعنی یہ کوئی فیصلہ نہیں تھا بلکہ ایک پیشن گوئی تھی، پریڈکشن تھی جو آپ نے کی تھی. اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کیا حال ہے. تو یہ آیات پڑھتے ہوئے بنی اسرائیل سے زیادہ ہم اپنے آپ کو اس وقت نظر میں رکھیں. مسلمان بحیثیت امہ، جیسے کسی نے یہ سوال بھیجا ہے کہ مختلف یورپین ممالک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنا کر اخباروں میں انہوں نے چھاپا ہے، مسلمانوں کا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے؟ تو ہم اپنے گریبانوں میں جھانک لیں. ہم نے کیا سلوک کیا قرآن کے ساتھ؟ ہم نے کیا کیا اپنے دین کی حفاظت کے لیے؟ کتنا وقت نکالا؟ ہم نے کتنی محنت کی؟ آج ہم پر یہ ذلت کیوں مسلط ہے؟ آج کیا مجال ہے ہماری کہ ہم آواز تو اٹھا سکیں؟ کیوں ہوا؟ ہم اتنی چہیتے تھے؟ کوئی وجہ ہے نا؟ تو یہ تاریخ پڑھیں، آپ کو اپنے سوال کا جواب اس آئینے میں نظر آئے گا. شروع کرتے ہیں آیت نمبر 40. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی. بڑی نعمت تھی. اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے ان کو پکارا گیا اسرائیل کے نام سے کہ سوچو تو تم کس کی اولاد ہو، کس گھرانے سے ہو، کتنی تمہاری نسل اعلیٰ تھی. تم نبی کی اولاد تھے، تمہارے والد کیا تھے اور تم کہاں کو چل پڑے. ذرا شرم دلانے والا انداز ہے. اذکرو، یاد کرو، یاد رکھو، دل میں بھی یاد رکھو، زبان سے بھی یاد کرو. اس بنی اسرائیل کی جگہ اگر ہم یا ایھا الذین آمنو لگا لیں، اے مسلمانوں یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام کی تھی. تم مسلمان ہو، یاد کرو تم کس کی امت ہو، رحمت للعالمین کی امت ہو. کتنا اللہ نے ہم پہ کرم کیا تھا، کتنا رحم کیا تھا، ہمیں ورلڈ لیڈرز بنایا تھا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پیارا نبی ہم میں بھیجا، اپنا آخری نبی ہم میں بھیجا، شریعت کا اہتمام کیا، مکمل شریعت ہم کو دی. یاد کریں، ہم سب یاد کریں اس نعمت کو کہ ہم کیا تھے، ہمارے آباء و اجداد کیا تھے، کیا دنیا پہ ان کا ڈنکا بج رہا تھا اور آج ہم کس حال میں ہیں. تو ذرا سا سوچو، ذرا سا غور کرو، ذرا تو شرم کرو. کیا تھے اور کیا ہو گئے ہو، کیا وجہ ہوئی، اس پر غور کرو. بنی اسرائیل کو بھی نعمتوں کی یاد دلائی جا رہی ہے. میری اس نعمت کا خیال کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی. بنی اسرائیل کو بادشاہت عطا ہوئی، ورلڈ لیڈرز بنے تھے. داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا دور ان کا سنہرا دور تھا، گولڈن ایرا تھا. ساتھ ہی ساتھ ان کو ذہانت بھی عطا ہوئی ہے. ویری انٹیلیجنٹ پیپل، بڑے ذہین ہوتے ہیں.
مسلمان بھی بہت ذہین ہے، کوئی شک نہیں، کوئی ذہانت کی، انٹیلیجنس کی مسلمانوں میں کمی نہیں ہے. اور سب سے بڑی نعمت جو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی وہ نبوت اور شریعت عطا کی تھی. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے آیت نمبر 20 میں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. اور یاد کرو جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگو، اپنے اوپر اللہ کا انعام یاد رکھو کہ اس نے تمہارے اندر انبیاء اٹھائے، تم میں بادشاہ بنائے، اور تم کو وہ کچھ بخشا جو تم سے پہلے دنیا میں کسی قوم کو نہیں دیا تھا. تو نعمت ہی، جس کے پاس ذہانت ہو، جس کے پاس دنیا کی حکومت ہو، جس کے پاس ہدایت کی نعمت ہو، تو اور کیا چاہیے؟ سب مل گیا. جو اللہ نے بنی اسرائیل کو دیا، انہوں نے اس کو اپنا پیدائشی حق، اپنا برتھ رائٹ سمجھ کر قبول کر لیا. شروع میں تو حق ادا کرتے رہے کچھ لوگ، لیکن بعد میں جو آنے والی نسل تھی، جب اس میں ویکنس آئی، کمزوری آئی، اس نے ان میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ جو یہ نعمتیں ہم کو ملی ہیں، یہ جو بلیسنگز ہمیں ملی ہیں، یہ تو ہمارا رائٹ ہے، ہمارا حق ہے، ہم ہیں ہی بڑے خاص. تو نعمتیں لے لیں، ذمہ داری بھول گئے. جیسے آج کے مسلمان ذہین ہیں، ذہانت کی، انٹیلیجنس کی ذمہ داری نہیں سمجھ رہے کہ اللہ نے ایسے ہی نہیں دی ذہانت، ان کو کسی کام کے لیے دی ہے. کہاں کھپ رہی ہے ہماری ذہانت اور ہماری عقلیں؟ ہمیں سوچنا ہے. یہ سوچ لینا کہ ہم ہیں ہی بہت اسپیشل، کہ بس ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور ہم تو بخشے بخشائے. جو نعمت ہمیں ملنی ہی چاہیے تھی. جب قومیں یہ سوچنے لگتی ہیں، نعمتوں کو اپنا حق سمجھنے لگتی ہیں اور رسپانسبلٹیز اپنی پوری نہیں کرتی، حق ادا نہیں کرتی، تو گمراہیوں میں پڑ جاتی ہیں. بنی اسرائیل بھی گمراہیوں میں پڑ گئے. اب یہاں ان کی سوچ کی اور ان کی اس تھنکنگ کی اصلاح کی جا رہی ہے کہ جو بھی تم کو ملا وہ تمہارا کوئی رائٹ نہیں تھا، تم نے خود حاصل نہیں کر لیا تھا، اللہ کا انعام تھا. نعمتی یا میری نعمت، انعمتو میں نے انعام کیا، اللہ نے دی. اس میں کریکشن موجود ہے کہ تمہارا اپنا کچھ نہیں، جو ہے وہ اللہ نے دیا ہے، اور جس نے دیا ہے وہ حساب لے گا، اور جس نے نعمت دی ہے کسی وجہ سے دی ہے. نعمت کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے. نعمت لے لینا، ذمہ داری کو کسی اور کے کندھوں پر پھینک دینا، یہ تو ہلاک ہونے والی قوموں کا طریقہ ہوتا ہے. نعمت کے ساتھ ذمہ داری بھی نبھانی ہے. آگے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے تم ڈرو. سورہ اعراف میں آیت 156، 157، 156، 157 میں بھی یہ جو عہد ہے نا، جس کا یہاں بس ذکر کیا گیا، انشاءاللہ ہم سورہ اعراف میں تفصیل سے پڑھیں گے، ڈیٹیل میں پڑھیں گے. 3 عہد بنی اسرائیل سے اللہ نے لیے تھے. ایک تو شریعت، یہ معاہدہ تھی، پیکٹ تھی اللہ اور بنی اسرائیل کے درمیان. شریعت دینے کے بعد یہ بھی اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا، پرومس لی تھی بنی اسرائیل سے کہ وہ اللہ کی شریعت کو، اللہ کی کتاب کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کریں گے، تفصیل سے بیان کریں گے، سب کو بتائیں گے، سب کو سکھائیں گے. اور جو تیسرا عہد بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں تو ان پر ایمان لاؤ گے. تو وہ عہد یاد دلایا ان کو، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور تم میرا عہد پورا کرو. اوفی بعہدکم، تو میں اپنا عہد پورا کروں گا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ سے جو اگریمنٹ ہے یونی لیٹرل نہیں ہے، یک طرفہ نہیں ہے.
اللہ سے جو معاہدہ کیا جاتا ہے بائی لیٹرل ہوتا ہے، بائی لیٹرل اگریمنٹ ہوتا ہے، دو طرفہ معاہدہ ہوتا ہے. اور اللہ کا معاہدہ پورا کرنے کے لیے ضروری شرط کیا؟ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، ضروری ہے کہ صرف اللہ سے ڈرا جائے. فا کا لفظ دیکھیں، فرحبونی، اییا نے اور تاکید پیدا کی، فا نے اس پر اور اضافہ کیا. صرف اللہ کا خوف رکھنا چاہیے دل میں. رہب، فرحبونی، را ہا با مادہ ہے، مطلب ہے کسی کی عظمت اور جلال کے تصور سے، کسی کی میجسٹی کو سوچ کر دل میں کپ کپی پیدا ہونا، لرزش پیدا ہونا، اس کو رہب کہا جاتا ہے. کپ کپی سمجھتے ہیں؟ دل لگتا ہے نا کانپ رہا ہے جیسے اندر سے. اسی سے لفظ راہب بنا ہے. راہب کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں اندر سے، یعنی زبان سے نہیں کہنا ہم بہت ڈرتے ہیں، ہم بہت ڈرتے ہیں اللہ سے، نہیں، یہ دل کی کیفیت ہے. دل کے اندر جب رہب ہوتا ہے نتیجہ خشوع کی شکل میں نکلتا ہے، جسم بھی انسان کا اللہ کے آگے جھکا ہوا رہتا ہے. اب یہ اتنا زور کیوں دیا گیا کہ صرف اور صرف تم مجھ ہی سے ڈرو؟ اللہ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ جب انسان یہ کہتا ہے نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اللہ کی عبادت کرنا اور پوری زندگی میں اللہ کا بندہ بننا آسان کام نہیں ہے. اللہ کی بات مانتے ہوئے بعض دفعہ بہت سے انسانوں کی باتوں کو رد کرنا ہوتا ہے، ریجیکٹ کرنا ہوتا ہے. اللہ کی اطاعت جب انسان شروع کرتا ہے بعض دفعہ انسانوں کی نافرمانی کرنی پڑ جاتی ہے مجبوراً. ہو سکتا ہے سگے والدین کا کہنا نہ مان سکیں، ہو سکتا ہے کہ اپنے شوہر کا کہنا نہ مان سکیں ہم، اس لیے کہ والدین یا شوہر کی بات اللہ کی بات سے ٹکرا رہی ہے. تو انسان کو خوف آتا ہے، انسیکیورٹی کا احساس ہوتا ہے کہ ایک ان دیکھے خدا کے لیے میں ان نظر آنے والے لوگوں کو ناراض کروں، انویزیبل گاڈ کے لیے، ان سین گاڈ کے لیے، میں جو سامنے نظر آ رہے ہیں لوگ مجھ کو، کیا میں ان کو خفا کر دوں، ان سے ٹکر لے لوں؟ تو بہت سے انسان کو اندیشے محسوس ہوتے ہیں. دنیا کے فائدے بھی کم ہونے لگتے ہیں. اور جب انسان دنیا سے اور دنیا والوں سے ڈرنے لگتا ہے تو یہ دنیا کا ڈر اللہ کی اطاعت کا شوق چھین لیتا ہے، پھر دل نہیں چاہتا اللہ کی اوبیڈینس کرنے کا. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو بھی خدشات ہیں، جو بھی تم کو اندیشے ہیں، وہ سب تم اپنے دل سے نکال دو، سب سے ڈرنا چھوڑ دو، صرف مجھ ہی سے ڈرو. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، صرف مجھ سے ڈرو. جو دوسری مصلحتیں ہیں، کوئی فائدے ہیں، کوئی گینز حاصل ہونے کی امید ہے، کوئی وسوسے، کوئی اندیشے، کوئی فیئرز، کوئی فوبیاز، ان سب پر اللہ کا خوف غالب رہنا چاہیے، حاوی رہنا چاہیے. بنی اسرائیل کو ڈر تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں گے تو جو ان کو معاشرے میں مقام حاصل ہے، جو سوشل پوزیشن حاصل ہے، جو علمی رتبہ، انٹلیکچول سپریمیسی جو ان کو حاصل ہے، وہ ختم ہو جائے گی. ان کا علمی روب ختم ہو جائے گا، وہ لیڈر کے بجائے فالوور بن جائیں گے. اس وقت وہ پورے عرب میں ایک رہنما کے طور پہ دیکھے جاتے تھے. یہودی علماء کی مشرک بہت عزت کیا کرتے تھے، بہت کچھ آ کے ان سے پوچھا کرتے تھے، تو ان کو ایک خاص مقام حاصل تھا عرب معاشرے میں. اب ان کو ڈر یہ لگا کہ اگر ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنما اور لیڈر مان لیا تو ہم تو صرف فالوور ہو جائیں گے. فرما برداری کروانے والے کے بجائے ہم کو تو خود فرما برداری، اوبیڈینس کرنی پڑے گی. تو ان کو یہ اچھا نہ لگا کہ ہماری دنیاوی پوزیشن ہم سے چھن جائے، ہمارے پریویلیجز ختم ہو جائیں. حالانکہ اگر اللہ سے ڈرتے، صرف اللہ سے ڈرتے، تو اللہ کے تو اختیار میں سب کچھ ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ جو اللہ سے ڈرے اس کی دنیا چلی جائے، اور جو اللہ سے نہ ڈرے اس کو دنیا ضرور مل جائے. کہاں ہوتا ہے ایسے؟ کوئی ضروری نہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے ساری دنیا انسان کو مل جائے. سب اللہ کے اختیار میں ہے.
جیسے ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران میں کہ تعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ کا ڈر مانگنے والی چیز ہے، اس کو دعاؤں میں شامل کر لینا چاہیے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کو ہر چیز کا خوف آتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا دنیا میں ناکام ہو کر بھی کامیاب، دنیا کا فیلئر ہو سکتا ہے ہو، لیکن پھر بھی سکسیسفل اللہ کی نظر میں۔ اور اللہ سے نہ ڈرنے والا ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا اس کو مل جائے، کمپلیٹ سکسیس دنیا کی مل جائے، لیکن اللہ کی نظر میں ناکام ہے، فیلئر ہے۔ تو اللہ سے ڈرنا یہ انسان کو بہت سکون دے دیتا ہے۔